محبت کے ساتھ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مخدوم اہل سنت، مجاہد اہل سنت، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ظاہر شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پہ تشریف فرما، علماء کرام، سادات غزام، اساتذہ کرام، سب سے پہلے آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ تقریباً 30 سال پہلے 1992 میں یہاں پہ شعبہ حفظ میں داخل ہوا، قرآن کریم حفظ کیا، اور آج پہلی مرتبہ اپنے ہی مادر علمی میں، اپنے ہی ادارے میں گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ مجھ جیسے کم علم طالب علم کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور ہمارا ادارہ اس وقت سے آج تک بڑی استقامت کے ساتھ، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ مجاہد ملت مولانا ظاہر شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کو 30 سال پہلے جس استقامت کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا، الحمدللہ آج بھی اسی استقامت کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اللہ ہمارے علماء کی عمروں کو دراز فرمائے، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ میکدہ، وہ میخانہ، وہ علم کا ایک دریا جو انہوں نے بہایا، یہ پہلا تاسیسی اور بنیادی ادارہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا۔ یہاں سے علم کا، فیضان کا ایک چشمہ پھوٹا، اور الحمدللہ آج پورے پاکستان میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حفاظ، بڑے بڑے قراء دارالعلوم چشتیہ رضویہ پہاڑپور سے فیض یافتہ ہے۔ گرامی قدر، آج بڑا نازک دور ہے، بڑا مشکل دور ہے۔ علماء کے سامنے میں عربی عبارات والی تقاریر نہیں کر سکتا، چند 2-4 منٹ اپنی حاضری پیش کروں گا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری پیٹھ کے پیچھے بڑے بڑے عظیم المرتبت لوگ بیٹھے ہیں، لیکن حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس کڑے وقت میں، اس مشکل ترین وقت میں سب سے بڑا مشکل مرحلہ دین پہ ہے، سب سے بڑا کڑا امتحان دین سے منسلک لوگوں کے لیے ہے کہ آج دنیا جدت کی طرف بڑھ رہی ہے، اور جتنی مشکلات ہیں دنیا کو، جو درپیش چیلنجز ہیں، جو مسائل ہیں، ان میں سب سے زیادہ مشکلات اہل سنت و جماعت ہو یا دیگر مذاہب، ان کے مدارس دینیہ کو ہے۔ مجھ سے قبل علامہ ڈاکٹر قسمت علی خان صاحب آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے۔ علماء پیدا کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ آج گلی گلی، محلہ محلہ اسکول کھلے ہیں، کالجز کھلی ہیں، یونیورسٹیز کھلی ہیں، لیکن یاد رہے دین کے وارث کوئی نہیں بنا رہا۔ آپ کا نظام تعلیم، میں اس کا قائل ہوں، تنقید نہیں کر رہا، سچی بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے لا کے نظام کی حالت یہ ہے کہ لا میں پی ایچ ڈی کرنے والا، قانون کی بڑی سے بڑی ڈگری لینے والا وکیل جب میڈیا پہ آتا ہے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ یہ سورت نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ وکیل جو وکیلوں کا سربراہ ہے، وہ وکیل جو وکلاء کا صدر تھا، وہ وکیل جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں حاصل کر چکا تھا، جب اپنے صدر کے استقبال کے لیے سب سے آسان صورت پڑھتا ہے تو بھول جاتا ہے قل هو اللہ اسے نہیں آتی۔ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ شخصیت، اللہ ان کی بخشش فرمائے، جن کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری تھی،
بھرے مجمع میں جب انہیں کہا گیا تلاوت کریں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ نہیں پڑھ سکے۔ ٹھیک ہے، ترقی ہونی چاہیے، ہو رہی ہے، لیکن آپ کو یہ میں باور کرانا چاہتا ہوں، یاد رکھو حضرات، رب کعبہ کی قسم آج دین کا کوئی محافظ ہے، قرآن کا کوئی محافظ ہے، رسول اللہ کی حدیث کا کوئی محافظ ہے، اور رسول اللہ کی حدیث اور قرآن آگے تک پہنچایا جا رہا ہے، تو وہ کوئی اور نظام نہیں بلکہ مدارس دینیہ کا نظام ہے۔ یہ علماء ہیں، ان کی قدر کرنی ہے حضرات۔ میں فیصل آباد میں رہا ہوں، میرے گھر کے سامنے زرعی یونیورسٹی تھی، ایگریکلچر یونیورسٹی، ہماری اور ان کی دیوار ایک تھی۔ ہم سیر کرنے صبح جاتے تو وہ پی ایچ ڈی کروا رہے تھے کہ برسین کماد کے بوٹے کے اوپر ریسرچ لکھی ہوئی تھی کہ یہ اس کی جو ڈلی ہے چھوٹی کیسے ہوگی۔ 70 ڈپارٹمنٹ تھے اس ایگریکلچر یونیورسٹی میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ریسرچ ہو رہی تھی، وہاں پہ ہزاروں لاکھ روپے ایک ایک ڈاکٹر کو تنخواہیں مل رہی تھی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہاں پہ اگر ریسرچ نہیں ہو رہی تھی تو قرآن پہ نہیں ہو رہی تھی، نہیں ہو رہی تھی تو جناب رسول اللہ کی حدیث پہ نہیں ہو رہی تھی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں پہ ریسرچ نہیں ہونی چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ زراعت کا شعبہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ہاں بڑھنا چاہیے، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم ہے اتنا خاص توجہ کے ساتھ کام یونیورسٹیوں میں نہیں ہو رہا۔ یہ فقیر، یہ درویش، یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، یہ مفتی مشتاق احمد صاحب کی صورت میں میں نے 30 سال پہلے انہیں اسی چٹائی پہ بیٹھ کر پڑھاتے دیکھا تھا، آج اسی چٹائی پہ بیٹھ کر یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں، آپ کا کلمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ توجہ ذرا میری طرف کیجئے، مہمان آتے رہیں گے، آپ میری طرف توجہ فرمائیے۔ آپ کلمہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ آپ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل کون سکھا رہا ہے؟ یہ مدارس دینیہ سکھا رہے ہیں۔ یہ فقیر، یہ عام سادہ لباس میں ملبوس لوگ سکھا رہے ہیں، اور حکومتی طرف سے کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی معاونت بھی نہیں ہے، کوئی امداد بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین ہمیشہ غریبوں میں رہے گا، اور یاد رکھیے آپ اگر مدارس دینیہ گلی محلے میں بنانے کی ضرورت ہے، جہاں اہل سنت کا ادارہ ہے، میری گفتگو آپ غور سے سن رہے ہیں تو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ پر لازم ہے کہ اس کی بنیادوں کو مضبوط کریں۔ میری حضور نے فرمایا کہ طالب علم جس سیاہی سے لکھتا ہے وہ سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے۔ میرے حضور نے فرمایا طالب علم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو شخص اس نیت سے چلتا ہے کہ میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، فرمایا وہ چلتا جاتا ہے تو رب کے فرشتے اس بندے کے پاؤں کے نیچے نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ گرامی قدر آج وقت ہے، بڑی دین پر بڑا کٹھن مولوی پہ، آج لوگ مولوی کے لفظ کو تنقید کرتے ہیں۔ بڑی تحقیق کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ملا کا لفظ اعلیٰ لفظ ہے، اعلیٰ ملا۔ استاد بیٹھے ہیں ہمارے سارے مورخین تاریخ کے جنہوں نے کام کیا وہ سارے ملا تھے، وہ سارے مولوی تھے۔ اگر آپ بڑے بڑے ہمارے مشائخ ہیں، اگر آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے اپنے ساتھ مولوی مہر علی شاہ لکھا ہے، ملا جلال الدین لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت اعلیٰ ڈگری ہے، یہ مدرسہ بہت اعلیٰ انسٹیٹیوٹ ہے۔ تو گرامی قدر آپ مایوس مت ہوں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بندہ دین اسلام کے ساتھ مدد کرتا ہے دنیا میں ہی اسے اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک دو روایت سنا کے گفتگو ختم کروں گا۔ ہماری تاریخ میں ایک بزرگ گزرے ہیں ابو القاسم فرشتہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ توجہ ہے حضرات؟ ذرا سبحان اللہ زور سے بولیے، کیونکہ جو شخصیت تشریف لا رہی ہے نا، انہوں نے ایسی خاموشی میں گفتگو نہیں کرنی۔
آپ ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھیے. انہوں نے ایک بات نقل کی. تاریخ میں بہت بڑے بادشاہ گزرے سبکتگین ثانی. وہ کہتے ہیں مجھے 3 چیزوں پہ شک تھا. پہلی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ آتا تھا کہ کیا یہ حدیث درست ہے، یہ کیسے وارث ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرا مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا دوزخ میں جاؤں گا. یہ بھی میرا سوال تھا. علماء کے پاس جاتا، صوفیاء کے پاس جاتا اور ان سے پوچھتا تھا. اور تیسرا یہ تھا کہ میرا جو والد ہے وہ سبکتگین اول ہے یا کوئی اور ہے. لوگ کہتے تھے کہ اس کا جو باپ ہے نا وہ سبکتگین اول نہیں ہے. کہا 3 میرے سوال تھے، ہمیشہ شک رہتا تھا. علماء کے پاس گیا، کوئی ہو، بادشاہ تھا، بادشاہوں کے بادشاہانہ شوق ہوتے ہیں کہ کوئی مجھے بتائے میں جنتی ہوں یا جہنمی، کوئی مجھے بتائے کہ میرا باپ سبکتگین ہے یا نہیں، کوئی یہ مجھے بتائے کہ عالم نبی کا وارث ہے یا نہیں. بڑی خانقاہوں پہ گیا، صوفیاء کے پاس گیا، علماء کے پاس گیا کہ یار کوئی تو دسو ہا کیا یہ 3 سوالوں میں جواب میں کو مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے، کوئی مجھے بتائیں تو صحیح. کہا ایک دن بادشاہ سبکتگین ثانی کہتا ہے میں بازار میں سے گزر رہا تھا، ایک طالب علم تھا وہ پڑھ رہا تھا زرگر سنارے کی دکان کے سامنے. وہ دیکھتا تھا ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، پھر ادھر چلا جاتا تھا رٹا لگاتا تھا. پھر دیکھتا تھا وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، پھر وہ ادھر اندھیرے میں چلا جاتا تھا رٹا لگاتا تھا. پھر وہ حدیث پاک من طلبا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، یہ روشنی میں دیکھتا تھا پھر اندھیرے میں چلا جاتا تھا رٹا لگاتا تھا. اب بادشاہ نے اپنے نوکروں غلاموں سے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، ادھر دیکھتا ہے پھر ادھر یاد کرتا ہے، پھر ادھر دیکھتا ہے پھر ادھر یاد کرتا ہے. نوکروں نے بتایا یہ طالب علم ہے دین کا، مدرسے کا، اور اس کے پاس روشنی نہیں ہے، لائٹ کا انتظام نہیں ہے، تو یہ روشنی میں جاتا ہے 4 لفظ دیکھتا ہے ضربا یضربو ضربن فهو ضارب وضربا یضربو ضربن فذاک مضروب. تو پھر جا کر اندھیرے میں رٹا لگاتا ہے پھر اگلی دیکھتا ہے، یہ کر رہا ہے. بادشاہ نے حکم کیا کہ اس کو بادشاہی خزانے سے ایک چراغ بھی دے دو، اور جب تک یہ پڑھ رہا ہے نا اس وقت تک جو ہے اس کے لیے اس میں جو تیل ڈالا جائے گا وہ تیل بھی سرکاری خزانے سے ہوگا، اور جب تک یہ پڑھ رہا ہے اس کو وظیفہ بھی سرکاری خزانے سے دیا جائے گا. بادشاہ حکم کر کے چلا گیا، سو گیا، قسمت جاگ اٹھی، مدینے کے تاجدار تشریف لے آئے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی دین کے طالب علم سے وفا کر رہا ہے، دین کے طالب علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، مدینے کے تاجدار آئے اور ایک جملہ کہا. اب جملے پہ غور کرنا، عربی کا جملہ ہے، کہا یبن سبکتگین اسعدک اللہ فی الدارین کما عززت ورثتی. میرے حضور نے ایک جملہ بولا. کتنے جملے بولے؟ سب بولیے. ایک جملہ بولا اور 3 سوالوں کے جواب ارشاد فرما دیے. میرے آقا کے اس جملے کا ترجمہ یہ تھا، اے سبکتگین اول کے بیٹے، پہلے سوال کا جواب آ گیا. سوال کا جواب آ گیا کہ نہیں آیا؟ شک تھا نا. جب حضور نے کہہ دیا وہ سبکتگین کے بیٹے، بات کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی، خوش ہو گیا. قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا کی بات میں بات چھپی ہوتی ہے. میرے حضور نے فرمایا سبکتگین کے بیٹے، اللہ تیری دنیا بھی اور اسعدک اللہ. اگلی دعا کا جملہ یہ کہ اللہ تیرے یہ جہان بھی اور اگلا بھی منور فرما دے. اور آگے کیا کہا کہ تو نے میرے وارث کو عزت دی ہے. تو 3 سوالوں کے جواب آ گئے کہ جو دین کے ساتھ محبت کرتا ہے اگر دنیا کی رنجشوں میں پھنسا ہو، رب کعبہ کی قسم علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی طالب علم کی خدمت کے صدقے میں اس کو دنیا کی رنجشوں سے نکال دیتا ہے. اب کہاں بیٹھے ہیں آج؟ ہم کہتے ہیں مولوی ہے، ملا ہے. آج جو بکتا ہے نا سیاستدان، وہ کہتا ہے
کہ ترقی ان کی وجہ سے نہیں کی، ہماری معیشت تباہ ہے، مدرسوں کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری اکانومی تباہ ہے، صورتحال دگرگوں ہے، علماء کی وجہ سے نہیں ہے۔ علماء بیچارے تو وہ ہیں، کوئی بندہ کھڑا ہو کے مجھے بتائے کہ کبھی کسی عالم کو، مفتی مشتاق احمد صاحب کو، یہاں پہ پڑھانے والے علامہ جناب گل عالم رحمت اللہ علیہ کو کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ انہوں نے احتجاج کیا ہو کہ میری تنخواہ کم ہے؟ بولیے۔ میرا خیال ہے پشتو والے زیادہ ہیں، اس لیے سمجھ آپ کو نہیں آ رہی، پشتو ہمیں آتا نہیں۔ تو گرامی قدر آؤ، ان مدارس دینیہ کو بڑھانا ہوگا۔ اور آخری بات عرض کروں، وہ گفتگو کو ختم کروں، یقین کے رکھیں کہ جو دین کی مدد کرتا ہے اس کو دنیا میں رسول اللہ کی تائید اور نصرت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ بات مت بھولیے، مولانا زہر شاہ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے آپ۔ حافظ صادق صاحب کو آج میں دیکھ رہا ہوں، یہ وہ عظیم ہستی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو واش روم طالب علموں کے صاف کرتے دیکھا ہے، میں ان کی عظمت کو ہمیشہ سلام کرتا ہوں۔ آج ہم مدرسوں کے ساتھ کتنا وہ کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ ولیمہ جس ولیمے میں یدعو الامراء ویترک الفقراء، امیروں کو بلایا جائے فقیروں کو مت بلایا جائے، وہ ولیمہ لعنت ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں لوگوں جاگ جاؤ، بڑے پیسے خرچ کیے، بڑے پیسے ضائع کیے، جاگ جاؤ، وقت آ چکا ہے، جاگ جاؤ۔ جب آپ کا ولیمہ ہو نا، اگر قبولیت دلوانی ہے ولیمے کو، دعوت ولیمہ کو، تو پہلی دیگ مدرسے بھجواؤ، مدرسے بچے کھائیں گے، ابھی ولیمہ شروع نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جائے گا۔ کہ دین کے طالب علم کو فائدہ پہنچانا ہے۔ تو میں آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے جملہ کیا کہا کہ جو بندہ دین کے ساتھ مدد کرتا ہے اس کو رسول اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ آپ صرف دین کو مد نظر رکھیں، اور مدارس دینیہ اس سلسلے میں آپ کے منتظر ہیں۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے، حافظ ابن عساکر، رات بھی میں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی یہ روایت سنائی، لیکن مجھے اچھی لگی، میں نے کہا دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم حدیث کی تلاش میں گئے محدث کے پاس، ملک شام کے قریب ایک گاؤں میں وہ رہتے تھے، 4 لوگ تھے، ہم پہنچے، ہم نے کہا حضور ہم نے کچھ حدیث پڑھنی ہے، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب جو پرانے زمانے میں علم بڑا مشکل سے پڑھا جاتا تھا، اب اس محدث نے کہا کہ ایسا کرو، روٹی شوٹی میرے پاس نہیں ہے، نہ رہائش کا انتظام ہے میرے پاس، اب تم ایسا کرو کہ کھانے کا انتظام اپنا کرو، میں بھی ایک درخت کے نیچے آپ کو پڑھا دوں گا، چھپر کا نظام اپنا کرو، اور پھر جو ہے میں آپ کو صرف پڑھا دوں گا۔ توجہ ہے حضرات؟ پڑھنے لگ گئے۔ آج طالب علم پوچھتا ہے پنکھا ہے کہ نہیں ہے، قول مصطفیٰ ناظم صاحب، روٹی کتنے بجے ملے گی، ناشتہ کتنے بجے ملے گا؟ آج کا طالب علم یہ پوچھتا ہے۔ اب بزرگوں کو بھی دیکھیں کیسے انہوں نے اکتساب فیض کیا۔ اب ابن عساکر کہتے ہیں ہم نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے جی پڑھیں گے، ایک چھپری بنا لی، اس کے نیچے سوئیں گے۔ ایک یہودی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ ہم یہاں پڑھنے آئے ہیں، جب تک پڑھتے رہیں گے نا یہاں پہ آپ سودا دیتے رہیں، ہم ٹکر پانی اپنا پکاتے جائیں گے، جب آپ پڑھ کے جائیں گے تو پہلے مزدوری کر کے آپ کا حساب چکتا کریں گے، پھر ہم چلے جائیں گے۔ پڑھنے لگ گئے، کہا 4 ماہ گزرے، علم ختم ہو گیا، پڑھ لیا جو پڑھنا تھا، جانے لگے۔ یہودی کے پاس گئے کہ جناب حساب کھاتا کھولو، ہمارا حساب مکمل ہو جائے نا تو ہم جائیں۔ کہا جب یہودی کے پاس گئے نا تو یہودی نے کہا یار آپ مسافر تھے، مجھے اللہ نے بڑا دیا ہے، تو بطور مسافر میں آپ کو معاف کر رہا ہوں، جاؤ تم بس مجھے دعا کر دو۔ محدث ابن عساکر کہتے ہیں ہم چلے گئے، ہم نے کہا بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا نیک آدمی، ہمیں پیسے نہیں لے رہا، معاف کر دیا سب کچھ۔ کہا چلے گئے، جب پہنچے نا حج کے قافلے جا رہے تھے، کہتے ہیں میں حج پہ چلا گیا، طواف کعبہ کر رہا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی یہودی طواف کعبہ کر رہا ہے، وہی دکاندار، وہی یہودی جسے ملک شام کے دیہات میں چھوڑ کے آیا تھا، وہ طواف کعبہ کر رہا تھا۔ حیران ہو گیا، بھول گیا کیا ہو گیا، میں حیران ہوا۔ اب طواف کعبہ میں مشغول، میں بھی وہ بھی،
میں نے سوچا کہ یہ طواف مکمل کرے پوچھوں، طواف مکمل ہو گیا، قریب گیا، میں نے کہا معاف کیجئے گا آپ وہی یہودی؟ اس نے روک لیا، کہا ہاں یہودی تھا، اب محمد عربی کا غلام بن چکا۔ محدث ابن ساکر کہتے ہیں مجھے سسپینس ہوا کہ یار پوچھوں تو صحیح، لگتا ہے کام کوئی آلہ ہے۔ ابھی پوچھنے لگا تھا، اس نے کہا بات سن میری، جب میں نے تمہارا حساب برابر کر کے تمہیں معاف کر دیا تھا، میں سویا، قسمت جاگ اٹھی، ایک نورانی چہرے والی شخصیت تشریف لے آئی اور اس نے کہا کہ تم نے میرے طالب علموں کو معاف کیا ہے، رسول اللہ کی حدیث پڑھنے والوں کو معاف کیا ہے، ان سے حساب نہیں لیا، پیسے نہیں لیے۔ آؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسے نہ ملیں؟ رسول اللہ نے اشرفی کی تھیلی میرے حوالے فرمائی۔ گرامی قدر پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا مدینے کے تاجدار نے مجھے کہا او یہودی جو میرے دین پہ احسان کر جائے وہ یہودی نہیں رہنے دوں گا۔ کہا اشارہ کیا اور کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا مبارک ہو، اس نے کہا تیری تلاش میں تھا کہ تو اتنا خوش قسمت انسان ہے، تم چار لوگ میری دنیا بھی سنوار گئے، میری آخرت بھی سنوار گئے۔ کس نے ہمیں کہا ہے کہ ہم مدرسوں پہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ حکومتیں نہیں دیتی تو نہ دیں، کیونکہ یہ فیضان تو گنبد خضرا سے آتا ہے نا، یہ فیضان تو ملے گا۔ مجھے وہ لوگ یاد ہیں اس وقت کے 1992 کے جو اس دارالعلوم کے ساتھ تعاون کرتے تھے، مجھے وہ اساتذہ یاد ہیں جو یہاں پڑھاتے تھے۔ آؤ میرا مدرسہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا میرا اپنا ادارہ نہیں ہے، ایک سچی اور کھری اور رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر دنیا سنوارنا چاہتے ہو رب کعبہ کی قسم، یہاں پہ یتیم کا بیٹا بھی پڑھتا ہے، مسکین کا بیٹا بھی قرآن پڑھتا ہے، اور اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے مفتیان کرام علماء بیٹھے، آپ ان کی ہسٹریاں دیکھیں۔ میں پی ایچ ڈی تک پہنچا ہوں، لیکن میں نے سکول میں نہیں پڑھا، میں نے مدرسے میں پڑھا۔ میں نے تیسری بھی اسی مدرسے میں پڑھی تھی، چوتھی بھی میں نے اسی چشتیہ پرائمری سکول میں پڑھی تھی، میں نے پانچویں بھی یہاں پڑھی تھی، پھر ایم اے تک میں مدرسوں میں پڑھا ہوں۔ کون کہتا ہے مدرسے تعلیمی دلواتے؟ جھوٹ بولتے ہیں سارے، اصل علم تو ہے ہی مدرسوں میں۔ وقت لمبا ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ آئیے ان شخصیات کو سلام کریں، ہمارے علماء کا احترام کریں۔ یہ انگریز کی سازش ہے یا قادیانی کی سازش ہے؟ یہاں مدرسہ بدنام ہو، یہاں ملا بدنام ہو، ملا کے لفظ سے پیار کرو، یہاں مولوی بدنام ہو، وہاں پیچھے کون ہے؟ میں نے کل رات بھی بات کی، پیچھے آپ جائیں تو وہاں پہ پیچھے اگر بیٹھا ہے تو قادیانی بیٹھا ہے، کوئی رافضی بیٹھا ہے کہ ملا کو، مولوی کو، مدرسے کو بدنام کر رہا ہے، ورنہ یہاں سے تو قرآن ملتا ہے، رسول اللہ کا فرمان ملتا ہے۔ اللہ میرے درد کو آپ سب کو مجھے سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز کے اندر اظہار خیال بیان